رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ حقیقت میں دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، عرض و حاجات کا نام ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر دنیا میں بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم جب کسی کے سامنے جائیں گے، جب تک مانگیں گے نہیں، اسے پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں بندہ میرے سے یہ چیز لینے آیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب کسی انسان کو کیا چاہیے، لیکن پھر بھی جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا حشوں حضوں کے ساتھ بندوبست کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق دعا جو ہے ہر عبادت کا مغز ہے، جبکہ دعا کے عبادت کا مغز ہونے کے علاوہ دعا سے انسان کو اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے میں چند ایک کا ذکر کروں گی کہ آدمی عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے صرف دعا کرنے سے۔ جب انسان اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے، دل میں یہ بات سوچ لیتا ہے، دل میں یہ بات لے آتا ہے کہ اس بارگاہ الہی میں یہ چیز مانگنے والا ہوں، یا اس خدا کے سوا میری حاجات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، وہی تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو اس سے بھی انسان کیا شمار عبادت گزار لوگوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کرنے سے انسان اپنے عاجز و محتاج ہونے کا اقرار کرتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر تیری ہی قدرت ہے، تو عطا کرنے والا ہے، اس طرح کے الفاظ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے تو رب کی شان یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ کو بھی کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ انسان عاجز بھی ہے اور محتاج بھی۔ عاجز ہے تو اپنے عاجز ہونے کا اقرار کر رہا ہے، محتاج ہے تو اپنی عاجزی کے ساتھ ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو رب تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ دعا کرنے سے انسان شریعت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں بھی دعا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ دعا نہ کرنے والوں پر غضب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔ جو دعا نہیں کرتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کون سا دعائیں قبول ہونی ہیں، اللہ معاف کرے، کفریہ کلمات زبان پہ لے آتے ہیں، حالانکہ اس سے متعلق بھی آگے میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے ثابت کروں گی کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوں گی ان کا کیا ہوگا۔ دعا انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک سنت ہے۔ نہ ہم نے نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ہم باوضو ہو کر اللہ کے حضور صدقے دل سے عجزی و انکساری کے ساتھ سامنے آئے اور رو کے اللہ سے مانگ لیا، یہ بھی ہم نے ایک سنت پر عمل کر لیا۔ ایک تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی، دوسرا ہمیں سنت کا بھی ثواب مل گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رب کے حضور دعائیں مانگتے، سرکار نے خود بھی بہت دعائیں مانگی، امت کو بھی اس کی تعلیم دی کہ دعا کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور جو کچھ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس سے ضرور ملتا ہے، یا پھر اگر نہیں بھی ملتا تو اس کا آخرت میں ہمیں اجر و ثواب ضرور دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دعا مانگنے سے انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یا اسے دنیا میں ہی فائدہ حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ اسے دنیا میں ہی عطا کر دے گا۔ اگر دنیا میں عطا نہیں کرے گا تو آخرت میں بلائی جمع کر دی جاتی ہے، جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب آخرت میں پائے گا
تو اتنا خوش ہوگا اور تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے اس کا صلہ آخرت میں ہی مل جاتا۔